آता. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ملائکہ نے بتایا اس کی فیلنگز الگ تھی, سربت کی فیلنگز الگ تھی, سونیا کی فیلنگز الگ تھی, ہیلوسینیشن یہ سب کیا ہے, یہ الگ الگ فیلنگز میں کیوں ہوتا ہے؟ ہاں جیسے ابھی ہم جو بات کر رہے تھے, پوسٹ نیٹل ڈپریشن بھی ہوتا ہے, پوسٹ نیٹل سائیکوسس بھی ہوتا ہے. سائیکوسس کے اندر آپ کو یہ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, آپ ریالٹی سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں اور آپ کی ایک اپنی دنیا بن جاتی ہے. اس میں آپ کو لوگ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. آپ گھر والوں سے کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا, وہ کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں تھا, لیکن آپ کو ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کیمیکلز امپیکٹ ہوئے ہوتے ہیں نا. جیسے ہمارے جو ہارمونل چینجز ہیں جو ہمارے برین کے کیمیکلز کو ڈسٹرب کرتے ہیں, سب کے مختلف کیمیکلز ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ کے سمٹمز آتے ہیں. اور ان سب کی باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے مجھے صرف بیبی بلوز ہوتے تھے, کیونکہ مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا آتا تھا. مجھے اتنی چھوٹی بات بہت بڑی لگتی ہے. مین ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ یہ 2 ویکس والا ہے. اگر 2 ہفتے سے زیادہ آپ کو پرسسٹنٹ لو موڈ ہے, آپ مستقل اداس رہ رہے ہیں 2 ہفتے کے بعد تک, تو پلیز آپ ہیلپ ضرور جائیں کسی پروفیشنل کے پاس. سیک ہیلپ, پروفیشنل ہیلپ. 2 ہفتے سے کم والا خود ہی ریزالو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جو ٹراماز, اگر آپ کے بچپن میں بھی آپ کے کوئی ٹراماز گزرے ہیں ایسے, اور آپ بیبی بلوز سے بھی گزرے ہیں اور آپ اس ڈپریشن میں, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اوور آل کچھ زیادہ ہی آپ کا کیس خراب کر دیتے ہیں آگے جا کے؟ ایسا نہیں ہے کہ آن اینڈ آف تھیراپی لیتے ہی رہنا چاہیے تاکہ آپ اتنے سیویئر کیس نہ کر کے نہ پہنچیں؟ کیونکہ جو پاسٹ ٹراماز ہیں ان کو بھی اگر ہیل نہیں کیا گیا, if you have not talked to somebody, it's very good that you talk it out. 2-3 بہت امپورٹنٹ سوال مجھے کرنے ہیں پبلک کے لیے. ایک تو نمبر 1 یہ جو میں نے بریک پہ بھی سربت سے پوچھا تھا کہ اب آپ کو سمٹمز پتہ چل گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ آپ نہیں ہیں, تو اب اس کو کیسے حل کرنا شروع کریں؟ اب ہم سولیوشن کی طرف آتے ہیں. تو سربت تم نے بتایا تھا تم نے ٹیڈ ٹاکس کرنا شروع کی. میں نے ٹیڈ ٹاکس سننا شروع کی. اوکے. ٹیڈ ٹاکس ہیں جو 10 منٹ کی بھی ہوتی ہیں, 18-5 منٹ. اس سے یہ ہوتا ہے جیسے آج ہم بیٹھ کے جب ایکسپیرینسز ایک دوسرے کے شیئر کر رہے ہیں, ہمیں اویئرنیس بھی مل رہی ہے, ہماری کنفیوژن بھی دور ہو رہی ہے, اور ہمیں ایک اسٹرینتھ مل رہی ہے کہ یار آئی ایم ناٹ دا اونلی ون ہو از گوئنگ تھرو اٹ, اور دنیا میں اور بھی خواتین ہیں جو گو تھرو کر رہی ہیں. ٹیڈ ٹاکس اور ان ساری ویڈیوز کو دیکھ کے, بیکاز اس وقت جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یور سیلف ڈونٹ نو کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ جیسے سونیا نے بھی کہا کہ میں کنفیوز ہوتی تھی کہ یہ نیچے آ رہی ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. تو ٹیڈ ٹاکس اور اس طرح کی ویڈیوز نے سیلف ہیلپ جسے کہتے ہیں, کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ تھیراپی لینی ہے, بیکاز اس وقت تو آئی تھاٹ کہ بس یہ مجھے خود ہی ہو رہا ہے کچھ, تو ٹیڈ ٹاکس نے مجھے اتنی ہیلپ کی ندا, جیسے آج مجھے بہت ہیلپ ہوئی یہ سننے میں کہ یار ندا از آلسو گون تھرو اٹ. لیکن کبھی کبھی ڈپریشن میں آپ کو ہمت نہیں ہوتی نا, کیونکہ آپ اتنا گیو اپ کر چکے ہوتے ہو. ڈپریشن میں آپ کچھ نہیں کر پاتے, آپ کے اندر کوئی انرجی نہیں ہوتی, کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کا رول بہت ہے, اس میں گھر والوں کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے. بچہ لے لیا آپ سے اور آپ کو کہا اب یہ 1 گھنٹہ تمہارا ہے, ڈو سم تھنگ, تو آپ اس میں مساج لے لیں, آپ اپنا فیوریٹ شو دیکھ لیں, آپ میوزک سن لیں, آپ قرآن پڑھ لیں, سو لیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی کہ میرے 3 بچے ہیں, تو جب میرے 2 بچے ہوئے تو مجھے بیبی بلوز ہوئے تھے. پتہ نہیں وہ ڈپریشن میں کنورٹ ہوئے نہیں, مجھے اب تو یاد نہیں ہے, ظاہر زمانہ ہو گیا, لیکن مجھے ہوئے تھے ان دونوں کی دفعہ. اور ان دونوں کی دفعہ ہونے کی وجہ سے جب میں 3rd ٹائم میرا بچہ ہوا تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی میں اویئر تھی کہ مجھے ہوگا, تو مجھے کچھ تیاری کرنی ہے. اور آپ نے جیسے مجھے کہا پہلے لائف سٹائل چینج, میں نے لائف سٹائل چینج پریگننسی میں ہی کر لیا تھا. میں نے 6 منتھس پریگننٹ ہوتے ہوئے میں نے مساجز دینا شروع کر دی, میں نے یوگا کرنا شروع کر دیا, میں نے اپنے نیوٹریشن پہ بہت دھیان دیا. پہلے میں کچھ بھی کھا لیتی تھی, جو دل چاہتا تھا, جو کریونگز ہوتی تھی وہ میں پرانی پریگننسیز میں کھا لیتی تھی, جو کہ میرے لیے بہت نقصان دہ بھی تھی. اس دفعہ میں نے شوگر کا انٹیک نہیں رکھا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے ڈائبٹیز ڈسکور ہوئی ہے اس وقت پریگننسی میں, تو میں نے شوگر کی کریونگز کو چھوڑ کے میں نے گرین ویجیٹیبلز اور اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھا. تو ہیلدی بیلنس ڈائٹ. تو جب بالاج پیدا ہوا تو مجھے لگا میں پہلی دفعہ ماں بنی, میں نے اس کو پہلی دفعہ میں نے ماں بننا انجوائے کیا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں بننے کے بعد کیا فیلنگز ہوتی ہیں.
وہ میں نے تھرڈ پریگنینسی میں سو امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بچے کو انجوائے کر پائیں. بالکل. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ میں نے جتنا بلاج کی پیدائش کو انجوائے کیا ہے اس کی پرورش کو کیا ہے شاید 2 والوں کو نہیں کیا, کیونکہ اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اپنی باڈی کے ساتھ کرنا کیا ہے. اب دیکھیں ندا, یہ آپ کا ایک ٹراما ہے, ٹھیک ہے, جس کو اگر آپ سپریس کریں گی تو یہ کہیں اور کسی اور سال میں کسی اور ٹائم پہ نکلے It won't go away. اٹ ول ناٹ گو اوے. سو بیسٹ چیز یہ ہے, جیسے سونیا کہہ رہی ہیں کہ آن اینڈ آف کیپ گوئنگ بیک ٹو تھیراپی, تاکہ آپ کے جنریشنل ٹراماز, آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز, آپ کے برتھ گیونگ ٹراماز, یہ سب آہستہ آہستہ آپ کے سسٹم سے نکلتے رہیں. اندر تھنگ دیٹ ہیلپڈ می ندا واز کہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈنٹ نو, میں نے لکھنے شروع کر دی. جرنلنگ اتنی ضروری ہے کہ آپ یقین مانیں, اٹس لائک گوئنگ ٹو اے تھیراپسٹ. اگر آپ کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں, وہ ذرائع نہیں ہیں, آپ اپنی فیلنگس کو ایک جرنل میں ہی سٹارٹ کریں لکھنا, تاکہ وہ آپ کے سسٹم سے نکلنا شروع کریں. ٹرائی جرنلنگ. اف ناٹ گوئنگ ٹو اے تھیراپسٹ, فرسٹ اسٹیپ از ٹرائی جرنلنگ, اور پھر آپ جائیں تھیراپسٹ. ٹاکنگ ٹو اے کلوز فرینڈ. بالکل, سو دیٹ یو گیٹ اٹ آؤٹ آف یور سسٹم. اور مجھے نا میڈیٹیشن سے بھی بہت ہیلپ ہوئی تھی. میں نے بہت میڈیٹیشن کیا تھا. میڈیٹیشن وہ جو انہیل ایکزیل جو سیم ہیئر بریدنگ, ہاں بریدنگ مجھے بھی اس سے بہت. ایک چیز اور, میں نے نا سورہ قریش کا بہت ورد کیا تھا, کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو سورہ قریش ہوتی ہے, لیلافی قریش, اس کو وہ نا خوف کے لیے ہوتی ہے, کہ جب آپ کو خوف محسوس ہو تو آپ وہ پڑھتے ہیں. تو میں نے وہ پڑھنا شروع کیا. اٹ ہیلپ می ا لاٹ. سیریسلی میں نے وہ بہت پڑھی ہے. میں نے ایک نا مجھے ریلیف فیل ہوتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ میں ایک اللہ کی پروٹیکشن میں آ گئی ہوں. اس نے مجھے بہت وہ اچھا فیل کروایا. اور میڈیٹیشن. اینڈ ون مور تھنگ, پلیز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سارے, جب کبھی آپ کی کوئی بہو بیٹی جا کر آپ کو بتائے کہ میں یہ فیل کر رہی ہوں, تو پلیز اس کو سنیں. آپ کے گھر کا بچہ بچی, یہاں تک کہ ہسبینڈ وائف بھائی باپ, کوئی بھی, اگر کوئی بھی گھر کا انسان کچھ کہتا ہے تو پلیز اس کو سنیں. پلیز, وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ وہ اٹینشن سیکر ہے یا کچھ ہے. پلیز, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے, بھائیوں کو بھی ڈپریشن ہے, ان کی علیحدہ سے کہانیاں ہیں, ان کے علیحدہ سے دکھ ہیں. تو سنا جائے. سننے جو ماں کی بانڈنگ بچے کے ساتھ نہیں ہوتی, وہ بچے کو بھی سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں لیٹر. یہ اس بچے کا بھی سوال ہے, صرف آپ کی بہو کا سوال نہیں ہے, آپ کی اگلی جنریشن. بالکل. کیا کہہ رہی ندا, تھوڑے عرصے پہلے اباؤٹ 3 months ago آئی گاٹ ٹو نو کہ اسی طرح ہماری ایک جاننے والی ہیں, وہ یہ سارا گو تھرو کر رہی تھی, اور وہ 6 months سے یہ گو تھرو کر رہی تھی. نہ ان کے میاں انڈرسٹینڈ کر رہے تھے, وہی ماں باپ بھی وہی باتیں ہم نے بھی کی ہیں, بچے ٹپکل اولڈ وائفز ٹیلز. شی کیپٹ آن ٹیلنگ دیم, سائنس دیتی رہی, بولتی رہی, جیسے آپ کو کسی نے ہیئر نہیں کیا. لسن تو سب کرتے ہیں, بٹ آر یو ریئلی ہیئرنگ دیٹ پرسن؟